ہمیں پہلے پرنسپل سیٹ کرنے ہیں کہ کل کی موریلٹیز آج کی آپ کی ضرورت کیسے بن گئی ہے. آپ کے سامنے پچھلی مثالیں موجود نہیں ہے کہ لاؤڈ سپیکر آیا تو کہاں سے فتوے آئے کہ یہ تو حرام ہے. اسی طرح قرآن پاک کی ٹرانسلیشن اردو میں ہوئی, یہ بھی ایک سورس آف میڈیا ہے. آپ کو ٹرانسلیشن کر کے آپ کو پتہ چلے کہ بھائی قرآن میں لکھا کیا ہے. وہ تاج کمپنی کا پہلا پرنٹنگ پریس وہ جلا دیا گیا کہ یہ آپ توہین کر رہے ہیں قرآن پاک کی, لیکن آج کے دور کی ضرورت ہے ہماری. اسی طرح سوشل میڈیا, آپ ٹک ٹاک دیکھیں, اس کے علاوہ انسٹا دیکھیں, فیس بک دیکھیں. آپ کو پہلے اگر کوئی لڑکی ایسے جو مطلب کوئی اپنا کنٹینٹ دے رہی ہے وہ آپ کو غیر اخلاقی لگتی تھی, لیکن آج آپ کا مین ہے, آپ کا ایک مین ہے, آپ کے اپنے ورکنگ, آپ کا جو ریلیشن شپ ہے لوگوں کے ساتھ, یہ بڑا اسینشل پارٹ ہے. آج کے ایمرجنگ لاز ہے, آپ کو جاننا ہے. سب سے پہلے میری یہ گزارش ہوگی کہ اپنے بچوں کو اس سے بالکل روکے نہیں. ہاں چیک اینڈ بیلنس ہونا بہت ضروری ہے, بٹ ہمیشہ ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ کریں تاکہ وہ آپ کی سپورٹ کر سکے. ایسا نہ وہ آپ کو رگڑ کے چلی جائے اور پھر آپ دیکھتے رہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ اسٹیٹ کبھی بھی اپنی ایگزسٹنس پہ کمپرومائز نہیں کرتی, اس کے لیے چاہے اس کو جو بھی کرنا پڑے. یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے, اور کوئی بھی جو کنٹینٹ کریٹر ہے اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جو کنٹینٹ دے رہا ہے کیا اس کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے. تو میرے کافی سارے دوست بیٹھے ہیں, ایاز صاحب بیٹھے ہیں, اپنے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ضیاء صاحب بیٹھے ہیں, اس کے علاوہ منیر قادری صاحب بیٹھے ہیں. تو یہ مجھے اچھے سے جانتے بھی ہیں کیونکہ صحافی ہیں. تو صحافیوں کے لیے ایک شعر عرض کروں گا کہ مشورہ ہے مجھے میرے احباب کا, ہونٹ سیلوں کے خطرہ میری جان کو ہے. تو اس حوالے سے ان کی جان کو تو بہت زیادہ خطرہ رہا ہے, کیونکہ میں ان کی ضمانتیں, میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ وکیل کی جو چھوڑیں, اپنا ایک پکا ضمانتی رکھ لینا, کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ ماشاءاللہ کافی ساری ایف آئی آر اور صرف اسی میڈیا کے حوالے سے, اور کوئی ان کا بڑا جرم نہیں تھا. 5-6 ایف آئی آر ہیں, ایاز بھائی بیٹھے ہیں, ڈاکٹر قادری صاحب بیٹھے ہیں, باقی جتنے دوست ہیں. تو یہ ان کے لیے کوئی وہ بڑی بات نہیں ہے, لیکن آپ کو جو حقیقت ہے ڈسپینس کرنے کے لیے, اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو قربانی تو دینی ہے, یہ آپ کو مائنڈ میں رکھنا ہے. بٹ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس حد تک اپنے سیکریفائس کر سکتے ہو. بی ود ان یور لمٹس. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی فیملی سفر کرتی ہے, آپ کے بچے سفر کرتے ہیں. ایک حد تک میں پھر کہوں گا اپنے بچوں کو, اپنے چھوٹے دوستوں کو, جو بھی آپ سے کنیکٹڈ لوگ ہیں, ان کو ویل انفارم کریں, کیونکہ میڈیا جو ابھی خصوصاً پیکا ایکٹ آیا ہے, اس حوالے سے میں بات ضرور کروں گا کہ اس کے بڑے سیریس کنسیکوینسز ہیں. آپ کوئی بھی پوسٹ لگاتے ہو سوشل میڈیا پہ, اس کا آپ دیکھو کہ اس کے کنٹینٹ کا کیا ایفیکٹ ہوگا. سب سے پہلی جو سب سے ہمارے ہاں ایک بہت ہی سینسٹیو میٹر ہے, وہ ہمارا ہے ریلیجن. ہمارے جو سینٹیمنٹس ہیں, پولیٹیکل سینٹیمنٹس ڈسٹرب ہو نو پرابلم, بٹ ریلیجیس سینٹیمنٹس جب ڈسٹرب ہوتے ہیں تو اس کے کنسیکوینسز آپ کو ایسے بھگتنا پڑتے ہیں کہ آپ کی جان جا سکتی ہے. تو ایسے, اور بالخصوص ہمارے آپ کو ذہن میں ہوگا کہ یہاں ایک صحافی پہ 295C کا پرچہ ہوا تھا. تو یہ کوئی چھوٹا مذاق نہیں ہے نا, یہ آپ کو یہ چیزیں بڑی دیکھنی ہے, اور اس حوالے سے بچوں کو اور خصوصاً ینگ جو ہے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ آپ جو کنٹینٹ دے رہے ہو, ٹھیک ہے آپ کے جذبات ہیں, آپ کی بات ہے, بٹ آپ اس کو دیکھو کہ آپ کتنا اس کی سیکریفائس کر سکتے ہو, اس کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے. آپ پہلی بات یہ ہے کہ ریلیجن پہ خصوصاً جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ کا ہے اور یہ آپ کا حق ہے, لیکن یہ آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کے جو سینٹیمنٹس ہیں, جو ریلیجس سینٹیمنٹس ہیں, ان کو آپ ہرٹ کرو. اور یہ انڈر پیکا ایکٹ آپ کے اس ایسی کنسیکوینسز, جو میں پیکا ایکٹ پہ تھوڑا سا بعد میں جاؤں گا اور میں بڑا شارٹلی اس کو کروں گا. اس کے علاوہ پولیٹیکل جو سینٹیمنٹس ہیں آپ کے, اس میں بھی آپ دیکھیں, اس میں باقاعدہ جو اسٹیٹ کا انٹرسٹ ہے, اگر وہ ڈیمیج ہو رہا ہے تو وہ کبھی نہ کرنا, وہ چاہے آپ کی بات سچ بھی ہے. میں بار بار بتا یہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ اپنے اسٹینڈرڈز پہ, اپنی ایگزسٹنس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتی. صرف اسٹیٹ آف پاکستان نہیں, اینی اسٹیٹ کے لیے ہم تم یہ ایک سنگل بندہ کوئی معنی نہیں رکھتا, چاہے وہ جتنا بھی پاورفل ہے.